تو بریلوی مکتب فکر کا زور اس بات کے اوپر تھا کہ ہمارے علاوہ سب کے سب گستاخ رسول ہیں، اور اس کے حوالے سے وہ گستاخانہ عبارتیں پیش کرتے تھے۔ میں نے مسئلہ نمبر 71 بھی ریکارڈ کروایا، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اور اس میں میں نے اپنا ریسرچ پیپر اندھا دھند پیروی کا انجام وہ کور کیا۔ تو بریلویوں کو میں نے کور کیا اس حوالے سے کہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ گستاخ رسول بندے کو نہیں ہونا چاہیے، تو جن اصولوں کے اوپر آپ نے باقیوں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا ہے، انہی اصول اور مبادی کے اوپر آپ کے بزرگ بھی گستاخ رسول ڈکلیئر ہوتے ہیں۔ اب اس کو تو کوئی ڈینائی کر نہیں سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ بریلویوں کے عوام نے بات کو قبول کر لیا، اور بعض علماء نے بھی کیا، لیکن ظاہر ہے اکثر علماء تو ان کا یعنی ایک اپنے فرقے کی حفاظت کے لیے لگے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی گول کیپر جو ہے وہ اپنے پول میں تو فٹ بال نہیں پھینکتا۔ اب اگلا سٹیپ آ جائے آپ دیوبند کا۔ دیوبند کا بریلویوں کے ساتھ جھگڑا یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہماری تو فقہ بھی سیم ہے، پیچھے بزرگ بھی سیم ہے۔ اصل میں یہ بریلوی جو ہے نا قبر پرست ہے، یہ شرک کرتے ہیں، توحید کے معاملے میں ان کا پرابلم ہے۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں جی؟ قبروں سے مانگتے ہیں۔ تو ہم نے پھر ایک ریسرچ پیپر لکھا، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ، جس میں ہم نے علماء دیوبند کے بڑے بڑے علماء جن کے اوپر پوری دیوبندیت کھڑی ہوئی تھی، ان کی وہ تمام واقعات ان کی کتابوں سے نقل کیے جس میں وہ بھی قبروں سے مانگتے رہے۔ تو اب تو بات ہی کو نہیں بچتی۔ ریسرچ پیپر نمبر 6، اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ دیوبند اس طرف اٹریکٹ ہوئے کہ واقعی ہمارے اصول اور مبادی کے اوپر آپ نے ہمیں ایک پوائنٹ آف ویو بیان کر دیا۔ تیسرا سٹیپ آیا اہل حدیث کا۔ اہل حدیث کو مان یہ تھا کہ جی ہم تو ہر بات کتاب اللہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم سے کرتے ہیں، اور دیکھ لیں آپ ہماری نماز کا طریقہ دیکھ لیں، ہماری نماز کی ٹائمنگز دیکھ لیں، ہر مسئلہ بخاری مسلم سے ثابت ہوتا ہے جو ہماری مین سٹریم کی کتابیں۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے پھر ایک سٹیپ اور طے کیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو آل امیہ کی بدماشیوں کے اوپر روایتیں تھیں اور اہل بیت کی سپورٹ میں تھیں، وہ ہم نے یعنی ایک خلافت و ملوکیت کے ایشو کو پبلک کے سامنے لے کے آئے کہ بھئی بخاری مسلم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں نقل نہیں کی ہیں، بلکہ انہوں نے تو آل امیہ کو بھی کنڈیم کیا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین علیہ السلام تمام کی سپورٹ کی ہے۔ تو اس پہ میں نے ریسرچ پیپر نمبر 5B لکھا، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا، اور اس پہ میرے پھر ویڈیوز بھی آئیں۔ تو اس کی وجہ سے اہل حدیث علماء کو تو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، لیکن جو ان کی عوام تھی انہوں نے کہا نا